بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين والصلاة والسلام على أشرف الخلق والمرسلين وعلى آله وأصحابه وأتباعه أجمعين، أما بعد. عزیز طلب، آج کتاب الہدایہ جو الثالث کا سبق نمبر 274 ہے، اور اس سبق میں مثل جنس الاختلاف فی غیر المعقود علیہ والمعقود به کے متعلق بات کریں گے، اور کتاب کی عبارت ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ تعالی ان التحالف بعد القبض سے لے کر ان لم یکن له مثل تک ہوگی۔ آتے ہیں سبق کے متعلق اصول کی طرف۔ تو اصل نمبر 1، لا تحالف اذا كان الاختلاف في غیر المعقود علیہ والمعقود به والقول قول المنکر، اور اگر بائع اور مشتری کے مابین معقود علیہ اور معقود بھی یعنی مبیع اور ثمن کے علاوہ میں اختلاف ہو تو یہ اختلاف موجب للتحالف نہیں ہے۔ اس اختلاف کی وجہ سے بائع اور مشتری دونوں سے قسم نہیں لی جائے گی، اور قول منکر کا مع الیمین معتبر ہوگا بشرط کے بینہ موجود نہ ہو۔ اصل نمبر 2، القول لمنکر العوارض، کہ جو شخص عوارض کا منکر ہے اس کا قول مع الیمین معتبر ہوگا۔ اصل نمبر 3، لا تحالف بعد هلاك المبيع وبعضه عند المشتري، وكذا إذا تغير المبيع عنده عند الإمام أبي حنيفة وأبي يوسف رحمهم الله تعالى وعند محمد رحمه الله تعالى يتحالفان في فصول الهلاك عند المشتري مطلقا۔ اگر مشتری کے پاس کل مبیع یا بعض مبیع ہلاک ہو جائے یا مبیع میں ایسی تبدیلیاں واقع ہو کہ جس کے ہوتے ہوئے عیب کی وجہ سے مشتری مبیع واپس نہیں کر سکتا، تو شیخین کے نزدیک تحالف نہیں ہوگا۔ اور امام محمد رحمہ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہلاکت کے تمام فصول میں کل مبیع ہلاک ہوئی یا بعض مبیع ہلاک ہوئی یا مبیع کا کچھ کم زیادہ حصہ ہلاک ہوا ہے، بہر صورت متعاقدین سے قسم لی جائے گی، اور یہی مذہب امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا بھی ہے۔ اصل نمبر 4، اذا اختلف المتبايعان والمبيع قائم تحالف وترادا، یہ اصل اور ضابطہ حدیث کے الفاظ ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب بائع اور مشتری کے مابین اختلاف ہو جائے اور حال یہ ہو کہ مبیع قائم ہو تو بائع اور مشتری دونوں قسم اٹھائیں گے اور ثمن اور مبیع ایک دوسرے کو واپس کریں گے۔ تو اسی پر شیخین نے اخذ کیا ہے، وہ فرماتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے تحالف کو مبیع کے قیام پر مرتب فرمایا ہے، لہٰذا جب مبیع قائم ہوگی تو بائع اور مشتری دونوں سے قسم لی جائے گی، اور اگر مبیع ہلاک ہو جائے تو تحالف نہیں ہوگا بلکہ منکر کا قول مع الیمین معتبر ہوگا بشرط کے بینہ موجود نہ ہو۔ اصل نمبر 5، التحالف قبل التسلیم على وفاق القیاس وبعد التسلیم على خلاف القیاس فلا يقاس عليه غیره، کہ مبیع حوالہ کرنے سے پہلے باہمی قسم قیاس کے موافق ہے، اور بعد تسلیم المبیع خلاف القیاس ہے، کیونکہ مشتری کے لیے مبیع سالم ہے تو وہ کسی چیز کا مدعی نہیں ہے، بلکہ بائع جس زیادتی کا مدعی ہے اس کا صرف منکر ہے، لہٰذا اس صورت میں اس پر صرف قسم آنی چاہیے، لیکن چونکہ نص وارد ہوئی ہے اس وجہ سے دونوں سے قسم لی جاتی ہے۔ تو جب بعد تسلیم تحالف خلاف القیاس ہے تو اس پر دوسری صورت قیاس نہیں کی جائے گی۔ آتے ہیں کتاب کی عبارت کی طرف۔ ابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ تعالی ان التحالف بعد القبض علی خلاف القیاس، شیخین کی دلیل یہ ہے کہ قبضہ کے بعد باہمی قسم قیاس کے خلاف ہے، لما انہ سلم للمشتری ما یدعیہ، اس لیے کہ مشتری کے لیے سالم ہے وہ چیز جس کا وہ دعویٰ کرتا ہے، وقد ورد الشرع به فی حال قیام السلعۃ، اور تحالف پر شرع شریف وارد ہوئی ہے مبیع کے قائم ہونے کی حالت میں، والتحالف فیہ یفضی الی الفسخ، اور اس میں باہمی قسم فسخ کی طرف مفضی ہے، ولا کذلک بعد ہلاکها، اور مبیع کے ہلاک ہونے کے بعد اس طرح نہیں ہے، لارتفاع العقد، عقد کے ختم ہونے کی وجہ سے، فلم یکن فی معناہ، لہذا یہ اس کے معنی میں نہیں ہے۔ ولابی حنیفہ و ابی یوسف رحمہم اللہ تعالی، سابق سے یہ مسئلہ چلا آ رہا ہے کہ مبیع ہلاک ہوئی یا اس میں کوئی تغیر ہوا ہے، اور اس تغیر یا ہلاکت کے بعد بائع اور مشتری میں باہمی اختلاف ہوا،
تو کیا یہ اختلاف موجب للتحالف ہے کہ نہیں ہے؟ تو اس میں اختلاف ہے شیخین اور امام محمد اور امام شافعی رحمہم اللہ تعالیٰ کے مابین۔ امام محمد اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کا قول اور دلیل سابق کا درس میں بیان کر چکے ہیں، اور اسی طرح شیخین کا مذہب بھی بیان کیا تھا۔ یہاں سے شیخین کی دلیل ذکر کر رہے ہیں، ان کا مذہب یہ ہے کہ تحالف نہیں ہے۔ تو عدم تحالف کے دعوی پر صاحب ہدایہ نے شیخین کی طرف سے کئی دلائل ذکر فرمائی ہے۔ پہلی دلیل یہ ہے کہ مبیع پر قبضہ کرنے کے بعد اگر بائع اور مشتری کے مابین اختلاف ہو جائے تو دونوں سے قسم لینا یہ خلاف القیاس ہے، کیونکہ جب مشتری نے مبیع پر قبضہ کر لیا تو اس کے لیے مبیع سالم ہے، لہٰذا وہ کسی چیز کا مدعی نہیں ہے، البتہ منکر ہے اس زیادتی کا جس کا بائع مدعی ہے۔ بائع کہہ رہا ہے کہ 2000 کے عوض فروخت کی ہے، اور مشتری کہتا ہے کہ 1000 کے عوض فروخت کی ہے۔ تو جس زیادتی کا مدعی دعویٰ کرتا ہے اس کا مشتری منکر ہے، تو قسم صرف مشتری پر آنی چاہیے۔ لیکن چونکہ حدیث شریف میں آیا ہے کہ جب بائع اور مشتری کے مابین اختلاف ہو جائے اور حال یہ ہو کہ مبیع قائم ہو تو دونوں قسم اٹھائیں گے اور ایک دوسرے کو ثمن اور مبیع واپس کریں گے۔ تو بعد القبض مشتری سے اور بائع سے دونوں سے قسم لینا یہ خلاف القیاس ہے۔ وقد ورد الشرع به فی حال قیام السلعہ، اور تحالف پر شرع شریف جو وارد ہے، یعنی حدیث مبارکہ کی روشنی میں تحالف اس صورت میں واجب ہے کہ جب مبیع قائم ہو، کیونکہ حدیث میں صراحتاً الفاظ ہے کہ اذا اختلف المتبايعان والسلعة قائمة بعینها تحالف وترادا، تو اس حدیث شریف میں والسلعة قائمة کی قید ہے، تو تحالف اسی صورت میں ہوگی کہ جب سلع قائم ہو، مبیع قائم ہو، اور یہاں پر مبیع ہلاک ہوئی ہے۔ تو ابھی اگر یہ کہا جائے کہ چلو مان لیتے ہیں کہ قیاس تو درست نہیں ہے کیونکہ تحالف بعد القبض خلاف القیاس ہے، تو جو چیز خلاف القیاس اس پر کسی دوسری چیز کو قیاس نہیں کیا جا سکتا، لیکن الحاق کریں کہ مبیع کے موجود ہونے کے ساتھ مبیع کے ہلاک ہونے والی صورت کو ملحق کیا جائے، تو اس کا جواب صاحب ہدایہ یہاں سے دے رہے ہیں والتحالف فیہ یفضی الی الفسخ، کہ جب مبیع قائم ہو اور دونوں سے قسم لی جائے تو بائع کو مبیع مل جائے گی اور مشتری کو ثمن واپس کر دی جائے گی۔ تو تحالف اس صورت میں مفضی الی الفسخ ہے، یعنی عقد فسخ ہو جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور جب مبیع ہلاک ہو جائے تو اس کے بعد فسخ ممکن نہیں ہے، کیونکہ فسخ کے لیے عقد کا موجود ہونا ضروری ہے، تو جب مبیع ہلاک ہو گئی تو عقد خود بخود ختم ہوا، لہٰذا فسخ کے لیے کوئی چیز باقی نہیں رہی تاکہ فسخ اس پر طاری ہو۔ تو جب بعد الہلاک فسخ طاری نہیں ہو سکتا تو دونوں ہم معنی نہیں ہے، اور الحاق کے لیے ملحق اور ملحق بھی دونوں کا ہم معنی ہونا ضروری ہے۔ آتے ہیں اگلی عبارت کی طرف، وَلِأَنَّهُ لَا يُبَالَ بِالْإِخْتِلَافِ فِي السَّبَبِ بَعْدَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ، اور اس لیے کہ مقصد حاصل ہونے کے بعد سبب میں اختلاف کی پرواہ نہیں کی جاتی۔ وَإِنَّمَا يُرَاعَى مِنَ الْفَائِدَةِ مَا يُوجِبُهُ الْعَقْدُ، اور اس فائدہ کی رعایت رکھی جاتی ہے کہ جسے عقد واجب کرتا ہے۔ وَفَائِدَةُ دَفْعِ زِيَادَةِ الثَّمَنِ لَيْسَ مِن مُوجَبَاتِهِ، اور ثمن کی زیادتی کے دفع کرنے کا فائدہ موجبات عقد میں سے نہیں ہے۔ وَهَذَا إِذَا كَانَ الثَّمَنُ دَيْنًا، یہ حکم اس صورت میں ہے کہ جب ثمن دین ہو۔ فَإِنْ كَانَ عَيْنًا يَتَحَالَفَانِ، اگر عین ہے تو دونوں قسم اٹھائیں گے۔ لِأَنَّ الْمَبِيعَ فِي أَحَدِ الْجَانِبَيْنِ قَائِمٌ، اس لیے کہ دونوں اطراف میں سے ایک جانب مبیع قائم ہے۔ فَتُوَفَّرُ فَائِدَةُ الْفَسْخِ، لہذا فسخ کا فائدہ حاصل ہوگا۔ ثُمَّ يُرَدُّ مِثْلُ الْهَالِكِ إِنْ كَانَ لَهُ مِثْلٌ، پھر اگر اس کے لیے مثل ہو تو ہلاک شدہ کی مثل واپس کی جائے گی۔ او قیمتہ ان لم یکن لہ مثل، اور اگر مثل نہ ہو تو اس کی قیمت لٹائی جائے گی۔ وَلِأَنَّهُ لَا يُبَالَ بِالْاخْتِلَافِ فِي السَّبَبِ بَعْدَ حُصُولِ الْمَقْصُودِ، یہ شیخین کی طرف سے دوسری دلیل ہے۔ اس دلیل کو سمجھنے سے پہلے یہ بات آپ ذہن میں رکھیں کہ سبب سے مراد عقد بے ہے، اور عقد بے سے مقصود جو ہے
وہ مبی کا مشتری کے لیے صحیح سالم ہونا ہے۔ تو عقد بے میں جب مقصود حاصل ہو جائے، یعنی مشتری مبی پر قبضہ کر لے اور اس کے لیے صحیح سلامت ہو، تو اس عقد کا مقصد حاصل ہوا۔ تو اس مختلف فی صورت میں مشتری چونکہ قبضہ کر چکا ہے، مبی اس کو مل چکی ہے، تو اس عقد کا مقصود حاصل ہوا ہے۔ اس کے بعد سبب میں یعنی عقد بے میں جو اختلاف ہے اس کی کوئی پرواہ نہیں کی جاتی، وہ لغو ہے۔ تو پیچھے صرف بائع اور مشتری کے مابین 1000 اور 2000 میں اختلاف باقی رہا۔ بائع کہتا ہے کہ 2000 ہے، مشتری کہتا ہے کہ 1000 ہے، یعنی بائع 1000 کی زیادتی کا مدعی ہے اور مشتری اس کا منکر ہے، تو قسم صرف منکر پر آئے گی، مشتری کا قول معتبر ہوگا، بائع سے قسم نہیں لی جائے گی۔ وَإِنَّمَا يُرَاعَ مِنَ الْفَائِدَةِ، سابقہ درس میں امام محمد اور امام شافعی رحمہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے جو دلیل پیش کی گئی تھی، اس میں انہوں نے یہ فرمایا تھا کہ تحالف مفید ہے اس بات کا کہ بائع نے جس زیادتی کا دعویٰ کیا ہے اگر وہ قسم سے انکار کریں تو وہ زیادتی رفع ہو جائے گی۔ تو اس کا جواب دیتے ہوئے صاحب ہدایہ نے شیخین کی طرف سے عبارت ذکر فرمائی ہے کہ فائدہ وہی معتبر ہے کہ جو موجبات عقد میں سے ہیں، اور زیادتی کا دفع ہونا یہ موجبات عقد میں سے نہیں ہے بلکہ نقول البائع عن الیمین کے موجبات میں سے ہیں۔ بائع قسم سے انکار کریں، اس انکار کی وجہ سے یہ زیادتی دفع ہوتی ہے، اور بائع کا قسم سے انکار کرنا یہ عقد کے موجبات میں سے نہیں ہے، لہٰذا یہ فائدہ اگرچہ موجود ہے لیکن یہ موجبات عقد میں سے نہیں ہے، اس لیے اس کا اعتبار نہیں ہوگا، اور اس کی وجہ سے جو آپ حضرات نے تحالف کو قول کیا ہے وہ قابل اعتبار نہیں ہے۔ وَهَذَا إِذَا كَانَ ثَمَنُ دَيْنًا، سابقہ جو تفصیل بیان کی گئی یہ تو اس صورت میں ہے کہ جب ثمن دین ہو، دراہم اور دنانیر یا کرنسی وغیرہ ہو۔ فَإِنْ كَانَ عَيْنًا، اگر دونوں طرف عین کوئی چیز ہے، یعنی عین کو عین کے عوض فروخت کیا گیا ہے، اور ان دونوں میں سے ایک عین ہلاک ہو جائے اور پھر دونوں کے مابین اختلاف ہو جائے تو بالاتفاق دونوں سے قسم لی جائے گی، کیونکہ یہاں پر جو تحالف ہے اس سے عقد فسخ ہوگا مبی کے موجود ہونے کی وجہ سے۔ مبی موجود ہے تو عقد موجود ہے، عقد کے موجود ہونے کی وجہ سے تحالف کی صورت میں اس عقد کو فسخ کیا جائے گا، تو جو عین موجود ہے وہ اس کے مالک کو واپس لوٹا دی جائے گی، اور جو عین ہلاک ہوئی ہے وہ اگر مثلیات میں سے ہے تو دوسرے پر اس کی مثل واجب کر دیں گے، اور اگر قیمیات میں سے ہے تو اس کی قیمت واجب کر دیں گے۔ اس مختلفی مسئلہ میں راجح اور مفتبی قول شیخین کا ہے، جیسا کہ صاحب ہدایہ کی سنی سے ظاہر ہے کہ انہوں نے شیخین کی دلیل کو مؤخر کیا اور امام محمد رحمہ اللہ تعالی کے قول کا جواب دیا، اور مذہب کی کتب میں اور اسی طرح متون میں بھی شیخین کا قول اختیار کیا گیا ہے، جیسا کہ ہندیہ اور دیگر کتب میں مصرح ہے۔ تو آج کے سبق کو اسی پر ختم کرتے ہیں۔ والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔